پہلا جھوٹا دفاع وہ جی قسطنطینیہ، یہ عربی میں قسطنطینیہ ہے، اردو میں ہم قسطنطنیہ کہتے ہیں، اس کی بشارت یزید پر فٹ ہوتی ہے کہ جو پہلا لشکر قسطنطنیہ پہ حملہ کرے گا تو وہ بخشے جائیں گے۔ آج کل اس قسطنطینیہ کا نام ہے استنبول، ترکی کا شہر ہے، ترکی کا استنبول، بعد میں اس کا نام رکھا گیا۔ استنبول کا مطلب ہے اسلام ان اے بلک، اسلام کا گڑھ۔ تو پہلے یہ کیسر روم، جو رومن امپائر دنیا کی سب سے بڑی امپائر تھی، جو جنگ یرموک میں گھٹنے ٹیک گئی سیدنا عمر کے سامنے، یہ اس کا گڑھ تھا قسطنطینیہ۔ اب وہ حدیث سن لیں کس طریقے سے یہ دھوکہ دیتے ہیں۔ صحیح بخاری میں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 2924 نمبر حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میری امت کا پہلا لشکر جو کیسر روم کے شہر پر جنگ کے لیے جائے گا، اللہ نے ان کی مغفرت کر دی ہے۔ صحیح بخاری 2924، اس میں قسطنطینیہ کا ذکر ہی کہیں موجود نہیں ہے، کیسر روم کا شہر۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کیسر روم کا شہر جو تھا حمص تھا۔ اگر اس شہر کو مانا جائے تو ابو عبیدہ ابن جرح، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں انہوں نے حمص کے اوپر حملہ کیا تھا۔ وہ یہ بشارت ان کے لیے ہے، یزید کی پیدائش سے بھی 20 سال پہلے کی بات، 15-20 سال پہلے کی۔ لیکن وہ کہتے ہیں نہیں جی حمص پہ حملہ کرنے سے پہلے کیسے روم وہاں سے بھاگ کے قسطنطنیہ میں چلا گیا تھا۔ ٹھیک ہے، اسی تھوڑے پیچھے نسنے جناب، تو ہم چھڑ دے نہیں، چور نو گھر تک پہنچا کے آواں گے۔ تو اس لیے یہ ابو عبیدہ ابن جرح کے لیے بشارت نہیں ہے، کیونکہ ابو عبیدہ ابن جرح نے جب حملہ کیا تو وہ پہلے ہی کیسے روم اپنا دارالخلافہ چھوڑ کے قسطنطنیہ میں چلا گیا تھا۔ چلو دی فار دا سیک آف آرگومنٹ ایگریڈ۔ تو اس میں ہے کہ امت کا پہلا لشکر جو قسطنطنیہ پہ حملہ کرے گا۔ اگر میں آپ کو کہوں کہ انڈیا اور پاکستان کی پہلی جنگ 1997 میں کارگل کی ہوئی ہے تو آپ مان لیں گے؟ نہیں، آپ کہیں گے جناب عقل کے ناخن لیں، 97 میں جنگ ضرور ہوئی تھی لیکن پہلی نہیں تھی۔ پہلی 1948 میں ہوئی، دوسری 1965 میں ہوئی، تیسری 1971 میں ہوئی، چوتھی کارگل میں ہوئی 1997 میں۔ اور اگر پاکستان اور انڈیا کی پہلی جنگ کی میں بات کر رہا ہوں تو آپ کو پتا ہوگا اس سے مراد 1948 ہے۔ 1997 اگر لیں گے تو میں کہوں گا آپ اپنے دماغ کا علاج کروائیں۔ تو یہاں پر بشارت ہے کہ پہلا لشکر جو حملہ کرے گا قسطنطینیہ کے اوپر، یا قسطنطنیہ ہم اردو میں کہتے ہیں، اس کے لیے ہے یہ بشارت۔ وہ پہلا لشکر کون سا تھا؟ اب اسی بخاری کی حدیث کے اندر آگے ایک اور حدیث آتی ہے صحیح بخاری کی، میں بعد میں بیان کرتا ہوں۔ سنن ابی داؤد میں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 2512 نمبر حدیث ہے۔ ابو عمران تابعی کا بیان ہے کہ ہم قسطنطنیہ پر حملے کے لیے جب گئے، اس وقت ہمارے لشکر کے امیر عبد الرحمن بن خالد بن ولید تھے۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے، یہ ہمارے لشکر کے امیر تھے جب ہم نے قسطنطنیہ پر حملہ کیا۔ اور وہاں پر سیدنا ابو ایوب انصاری بھی ہمارے ساتھ موجود تھے اور انہوں نے ہمیں ایک آیت کی تفسیر بھی سمجھائی۔ اور پھر سیدنا ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ قسطنطنیہ کے حملوں میں شریک ہوتے رہے حتیٰ کہ ایک حملے کے دوران وہ فوت ہو گئے اور وہیں پر دفن ہوئے۔ تو جس حملے میں حضرت ابو ایوب انصاری فوت ہوئے وہ حملہ پہلا ہوگا، یا جس میں وہ زندہ تھے وہ پہلا ہوگا؟ جس میں زندہ تھے اس لشکر کے امیر تھے عبد الرحمن بن خالد بن ولید۔ یہ کوئی تاریخ نہیں میں پڑھ رہا ہوں، سنن ابی داؤد 2512۔ اب بخاری سے وہ لیتے ہیں، حدیث اٹھاتے ہیں اور فٹ کرتے ہیں یزید پہ۔ وہ سن لیں، صحیح بخاری کتاب التہجد چیپٹر میں 1186 نمبر حدیث ہے کہ ابو ایوب انصاری موجود تھے قسطنطنیہ پہ حملے میں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور اس وقت لشکر کا امیر یزید ابن معاویہ تھا۔ یہ 54 ہجری کی بات ہے، کیونکہ اس وقت امیر معاویہ مسلمانوں کے حاکم تھے، انہوں نے اپنے بیٹے کو لشکر کا امیر بنایا۔ یہ 54 ہجری کا واقعہ ہے۔ اور اسی حدیث میں موجود ہے ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی حملے کے دوران جس میں امیر لشکر یزید تھا فوت ہو گئے۔ تو جس حملے میں وہ فوت ہوئے وہ لشکر پہلے ہے، یا جس میں وہ زندہ تھے اور حدیثیں بیان کرتے رہے وہ پہلے ہے؟
اور اس میں اس کے بعد کتنے حملے ہوئے. یہ بھائی یزید والا لشکر 7واں یا 8واں لشکر تھا, اور وہ جو میں نے پہلے بیان کیا وہ بھی پہلا نہیں تھا, وہ دوسرا تھا. پہلا لشکر جو یزید سے بہت پہلے 33 ہجری میں, جب ابھی یزید کی عمر 5-6 سال تھی, اس وقت پہلا لشکر حملہ آور ہوا, اور اس کا ذکر موجود ہے احادیث کی کتابوں کے اندر. وہ میں حوالہ بھی دے دیتا ہوں. یہاں پر میں ایک بات بتا دوں, قسطنطنیہ پھر فتح کسی سے بھی نہیں ہوا, نہ صحابہ سے, نہ تابعین, نہ تبع تابعین, نہ تبع تابعین. یہ جا کر تقریباً پھر 9ویں صدی کے اندر 800 سال کے بعد سلطان محمد فاتح نے قسطنطنیہ فتح کیا تھا, 900 سال کے بعد. تو فتح ان سے نہیں ہوا, لیکن بشارت پہلے حملہ کرنے والے کے لیے تھی, فتح کی اس میں گارنٹی نہیں تھی. تو اس حوالے سے ایک پوری بک ریسرچ پیپر آ چکا ہے. شیخ زبیر علی زئی رحمہ اللہ کے شاگرد ہیں, اس دور کے بہت بڑے محقق ہیں. ویسے شیخ زبیر علی زئی صاحب سے عمر میں بڑے ہیں, وہ میں ان سے ملا ہوں, پیور جینٹل مین ہے. ڈاکٹر ابو جابر عبداللہ دامانوی, یہ اہل حدیث میں بہت قدر کی نگاہ سے دیکھے جاتے ہیں, بہت بڑے محقق ہیں اسماء و رجال کی فیلڈ کے. اور یہ خود پہلے یزیدی پارٹی سے تعلق رکھتے تھے. انہوں نے خود اپنا واقعہ بھی لکھا کہ میں پکا یزیدی تھا, کیونکہ محمود احمد عباسی وہ ناسبی منکرین حدیث, اور فیض عالم صدیقی جو جیلم کا ناسبی تھا یزیدی منکرین حدیث, تو اس سے متاثر تھے. لیکن جب یہ محمود احمد عباسی کو ملنے گئے تو اس نے ان کے سامنے کہہ دیا, ہاں بخاری کھوتے نے بھی بخاری میں وہ حدیث لے لی ہے 3748 کہ حسین علیہ السلام کا سر لا کر جو ہے وہ عبید اللہ ابن زیاد کے سامنے رکھا گیا. اس کھوتے بخاری نے بھی یہ حدیث نقل کی ہے. اس کے پیچھے چل رہی یزیدی پارٹی جو حضرت امام بخاری کو کھوتا کہتا تھا, محمود احمد عباسی, انگریزوں کا پٹھو. اس سے متاثر ہوئے اور وہ جناب انہوں نے کتابیں لکھ دی تھی, وہ امیر المومنین یزید ابن معاویہ, یہ وہ تھا. تو جب یہ ابو جابر دامانوی صاحب کہتے ہیں, میں نے اس کی الفاظ یہ سنے, میں نے کہا اوئے یہ لوگ جو محدثین کے بارے میں ایسی ننگی لینگویج استعمال کرتے ہیں, یہ لوگ ہاتھ پر نہیں ہو سکتے منکرین حدیث. پھر کہتے ہیں میں نے مکمل تحقیق کی, پھر انہوں نے یہ 120 صفحات پر مشتمل کتاب لکھی ہے, اور اس کتاب کا عنوان ہے یزید ابن معاویہ اور جیش مغفور اللہم, یعنی جو مغفرت یافتہ گروہ ہے اس کا ذکر. وہ سارے انہوں نے قسطنطنیہ کے اوپر جو حملے ہوئے وہ تمام حملے ایک ایک احادیث کی کتابوں سے لکھ کر رد کیا. 120 صفحوں پہ یہ کتاب ہے. ابو جابر السلفی لائبریری کراچی سے شائع شدہ ہے, میرے پاس موجود ہے. جس کو PDF چاہیے ہو انشاءاللہ میں 1-2 دن میں سکین کروا کر انشاءاللہ اپنے پاس رکھ لوں گا, تو مجھے ای میل کریں mirza_95@yahoo.com, اس پہ میں آپ کو بھیجوں گا. اس میں انہوں نے ٹروتھ ریویل کیا کہ نہ تو قسطنطنیہ پہ حملہ پہلا یزید نے کیا اور نہ ان کے والد معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ تعالیٰ نے کیا, بلکہ سب سے پہلا حملہ قسطنطنیہ پہ جس شخص نے کیا وہ حضرت عبداللہ ابن زبیر کے بھائی تھے, منذر بن زبیر رحمہ اللہ, جو حضرت زبیر عشرہ مبشرہ کے بیٹے تھے. 33 ہجری میں انہوں نے یہ حملہ کیا, اور اس کا ذکر مسند امام احمد میں, مصنف عبد الرزاق میں, سنن نبی داؤد میں اور سنن طبرانی میں صحیح سند کے ساتھ موجود ہے. وہ ساری احادیث انہوں نے اس کتاب کے اندر جمع کی الحمدللہ. لہذا یہ بالکل جھوٹ بولتے ہیں کہ جی وہ بشارت اس پہ فٹ ہوتی ہے, اس پہ فٹ ہی نہیں ہوتی, کسی اعتبار سے فٹ نہیں ہوتی. اور یہی وجہ ہے کہ ڈاکٹر ذاکر نائک نے جب فٹ کی اس سے سوال پوچھا گیا, وہ کہتے ہیں جی امام غزالی نے لکھا ہے. ویسے آپ کہتے ہیں قرآن اور صحیح حدیث, تو امام غزالی کا کیا لینا دینا قرآن اور صحیح حدیث؟ امام غزالی تو آپ کے نزدیک صوفی ہیں, آپ صوفیوں کو تو ویسے ہی نہیں مانتے. تو صحیح سند سے بات کریں, احادیث کی کتابوں میں کیا لکھا ہوا ہے. امام غزالی تو تعصب کا شکار ہو چکے تھے, انہوں نے تو یہاں تک لکھا احیاء العلوم میں کہ واقعہ کربلا بیان نہ کرو, بڑی بڑی ہستیوں کے نام بیچ میں آ جائیں گے, واقعہ کربلا بیان کرنا حرام ہے. تو اس پہ میں ایک ہی جملہ بولوں گا کہ چور کی داڑھی میں تنکا. اگر ہم اہل سنت اپنے آپ کو صحیح المنہج سمجھتے ہیں تو واقعہ کربلا بیان کرے, اور جو حق ہے وہ بیان کرے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو اس واقعے سے پہلے بیان کر رہے ہیں, اس واقعے کے بعد صحابہ اکرام کو خواب میں آ رہے ہیں اور غمگین ہیں, اور آپ کہہ رہے ہیں بیان نہ کریں. اور قرآن اور صحیح احادیث کیا کہہ رہی ہیں, امام بخاری کیا کہہ رہے ہیں, امام مسلم کیا کہہ رہے ہیں, امام داؤد کیا کہہ رہے ہیں, حق واضح ہو. اب مجھے بتائیے اہل حدیث کا شاید ہی کوئی پلیٹ فارم ہو جس پر یہ حدیث ترمذی کی بیان نہ ہوتی ہو کہ جب حضرت عمر نے حج تمتع پر پابندی لگا دی تھی تو عبداللہ بن عمر نے کہا کہ میرے باپ پہ شریعت تو نازل نہیں ہوئی ہے. تو معاذ اللہ اس کا کیا مطلب ہے کہ ہم حضرت عمر کی توہین کر رہے ہوتے ہیں؟ نہیں. اسی طریقے سے اگر محدثین نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی غلطیوں کا بیان بخاری مسلم میں کر دیا, ترمذی میں, ابو داؤد, نسائی, ابن ماجہ میں, تو ان کا مقصد توہین کرنا نہیں تھا, حق بتانا تھا. اور اگر ہم بیان کرتے ہیں تو یہ بھی مقصد یہی ہے.
احترام اپنی جگہ رہے گا، لعنت نہیں کریں گے. غلطی غلطی ہے، غلطی کو غلطی کہنا یہ حق اور باطل میں تمیز کے لیے ضروری ہے، ورنہ تو دین کا جنازہ نکل جائے گا. حضرت آدم علیہ السلام کی اللہ نے 7 دفعہ غلطی بیان کی، کیا ان کی توہین کی؟ نہیں، بلکہ اس لیے ایک سورہ اعراف میں اے اولاد آدم دیکھنا تمہارے باپ کو جس طرح ورگلا دیا تھا شیطان نے ماں باپ کو، تمہیں ورگلا نہ دے، اس لیے ہم قصہ آدم اور ابلیس بیان کرتے ہیں. اسی طریقے سے اگر خلافت کا نظام قائم ہونا ہے اور امام محمد مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کو لبیک کہنا ہے مسلمانوں نے، تو اس کے لیے یہ سارے حقائق پتہ ہونے چاہیے. دوسرا دفاع جو جھوٹا کرتے ہیں، پہلا تو کل ہوا، تو میں نے یزید کو دوستی نہیں کہا، کلمہ گو تھا، اہل قبلہ تھا، اگر اللہ نے معاف کیا تو جنت میں چلا جائے گا، ہمیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے اگر اللہ نے معاف کیا، وہ اللہ تعالیٰ کی اپنی مرضی ہے. ایک گناہ کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے واضح کہا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء. اوپن لائسنس نہیں، اللہ شرک کو معاف نہیں کرے گا، اس کے علاوہ جو گناہ چاہے گا معاف کر دے گا، لیکن جس کے لیے چاہے گا. اگر اللہ چاہے تو معاف نہ بھی کرے، یہ اللہ کی اپنی مرضی ہے. آپ اوپن لائسنس کسی کو نہیں دے سکتے. لمن یشاء، جس کے لیے چاہے گا، اللہ کو دعا سے منوا نہیں سکتا، سیدھی سی بات ہے.